السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر کے بھکاری سے بادشاہ بننے تک کی پوری کہانی، اور صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نزہۃ المجالس میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا، خدا کی قسم کبھی مت کھانا، چاہے جھوٹی قسم ہو یا سچی قسم ہو، ہر حال میں خدا کی قسم کبھی مت کھانا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے یہ بات سنی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے بیٹے کے پاس آئے، جو کہ وہ بھی نیک انسان تھا۔ ایک آدمی آتا اور کہتا کہ تمہارے باپ نے ہم سے اتنا قرضہ لیا تھا، ہم سے اتنا قرضہ لیا تھا۔ وہ ہر ایک کے کہنے کے مطابق ان کو اتنا پیسہ دے دیتا، اتنی رقم دے دیتا، یہاں تک کہ یہ بیچارہ بالکل مفلس ہو گیا۔ جب اس کے پاس میں پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی، یہ بالکل بھیک مانگنے کی کگار پر آ گیا، تو اس نے سوچا کہ اپنے اس وطن کو چھوڑا جائے، کہیں اور جا کر کے رہائش اختیار کی جائے۔ اس کی بیوی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کو ساتھ لے کر کے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے۔ دریا کے کنارے پر پہنچا، کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی سمندر کے اوپر تیر رہی تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ کشتی ٹوٹ جاتی ہے، یہ چاروں لوگ الگ الگ تختوں پر بہنے لگتے ہیں۔ باد مخالف کا ستم دیکھیے کہ ہر ایک کو الگ سمت میں لے جاتی ہے۔ کشتی میں سوار تھے چاروں ایک ساتھ میں، کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایک ایک تختے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا ان کو چاروں طرف کو لے کر کے جا رہی ہے۔ ایک الگ سمت کو جا رہا ہے، دوسرا الگ سمت کو جا رہا ہے۔ یہ جو شخص تھا، اس کو جو ہے ہوا نے ایک جزیرے میں لے جا کر کے چھوڑا۔ کنارے پر جا کر کے یہ اترا جہاں پر کوئی بھی آدمی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے ایک آواز آئی، اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کو چاہتی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے۔ یہ آواز سن کر کے اس کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر آواز آئی کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکالو۔ یہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی اس مقام پر خزانہ ہے۔ اس نے وہاں سے خزانے کو نکالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے کچھ آدمی کہیں سے وہاں پر بھیج دیے۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ میں بڑا اچھا سلوک کیا اور ان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کی۔ یہ لوگ وہاں سے گئے تو وہاں پر اطراف میں جو بھی آبادی تھی، ان لوگوں نے جا کر کے وہاں پر بتایا کہ اس جزیرے میں ایک شخص ہے جو مہمان نوازی بھی بڑے اچھے سے کرتا ہے، اور وہ جو ہے غریبوں کی مدد بھی بہت کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس کی شہرت سنی اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، تو ہر طرف سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی اس کے پاس آتا، اس سے آ کر کے بات چیت کرتا، وہ اس کی مہمان نوازی کرتا۔ اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے، اس کی سادگی کو دیکھ کر کے وہ آدمی وہیں پر رک جاتا۔ چنانچہ لوگ آتے گئے، وہاں پر آ کر کے بستے گئے۔ وہ جزیرہ جہاں پر آدمی کا نام و نشان تک نہیں تھا، ایک بہت بڑا شہر بن جاتا ہے۔ جب وہ شہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو شہر والے لوگوں نے اسی شخص کو
وہاں کا حاکم مقرر کر دیا، یہ وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اس آدمی کی جب شہرت دور دور تک پھیلی تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا اس کو بھی کہیں جا کر کے ہوا نے پھینکا تھا۔ اس کو خبر لگی کہ فلاں جزیرے میں ان اوصاف کا ایک آدمی رہتا ہے، بڑا مہمان نواز ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، چلو اس آدمی سے چل کر کے ملاقات کی جائے۔ تو اس کا بڑا بیٹا بھی اسی جزیرے میں آیا اور آ کر کے اس شخص سے گفتگو کی، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ بھی وہیں پر ٹھہر جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے ہیں لیکن ایک دوسرے کو ابھی پہچان نہیں رہے ہیں، رشتے کے معاملے میں ایک دوسرے کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی بیچ میں چھوٹے بیٹے کو بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فلاں جزیرے میں ایک شخص ہے، حاکم ہے، بڑا غریب پرور ہے، بڑا رحم دل ہے اور بڑا مہمان نواز ہے۔ چھوٹا بیٹا بھی وہاں پر آیا، اس نے بھی آ کر کے اس شخص سے ملاقات کی، اس حاکم سے ملاقات کی، وہ بھی وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، دونوں بھائی بھی وہیں پر موجود ہیں اور باپ بھی وہیں پر موجود ہے، لیکن ایک دوسرے کو بالکل نہیں پہچانتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس شخص کی بیوی کو بھی ہوا نے لے جا کر کے ایک جزیرے پر پھینکا تھا، وہاں پر ایک آدمی نے اس کو نکالا تھا اور اس کو اپنی عورت بنا لیا تھا۔ جب اس شخص کو معلوم پڑا تو وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر کے اس حاکم کے پاس آیا کہ چلو اس سے ملاقات کی جائے۔ اس نے اپنی بیوی کو کشتی میں چھوڑا اور کچھ تحفہ لے کر کے حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی بہت زیادہ خاطر و مدارات کے بعد کہا کہ آپ رات یہیں پر ٹھہریے، صبح چلے جانا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں اپنی عورت کو کشتی میں اکیلا چھوڑ کر کے آیا ہوں، وہ رات بھر اکیلی کیسے رہے گی، مجھے جانا ضروری ہے۔ حاکم نے کہا اس جزیرے کے کہ میں حفاظت کے لیے 2 آدمی وہاں پر بھیج دیتا ہوں جو رات بھر کشتی میں تمہاری عورت کی حفاظت کریں گے۔ اس حاکم نے پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو، اس میں ایک عورت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ دونوں بھائی کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور آج تک زمانے کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے تاکہ رات ہماری اچھے سے گزر جائے اور نیند بھی نہیں آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام یہ تھا جو تمہارا ہے، ہمارے ابا بھی تھے اور ہماری والدہ بھی تھی، ہم سب دریا میں سفر کر رہے تھے، خدا کی قدرت کے کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے، خدا جانے کون کہاں کہاں ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ پوچھا تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ ہے۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر کے اسے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، ہم تم دونوں بھائی ہیں، میں بھی اسی حادثے کا شکار ہوا تھا، میری والدہ کا نام بھی یہی ہے، میرے ابو کا نام بھی یہی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی، جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ بھی سمجھ گئی کہ دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، میں ہی ان کی ماں ہوں۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو اس نے بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرو داروں نے کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے، چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں پھرا، حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو بلایا، ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلایا، پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان میں سے کس نے پریشان کیا ہے، تمہیں شکایت کیا ہے؟ وہ بولی جناب
مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس میرا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے رات ایک قصہ سنایا تھا وہ قصہ کہیے کہ دوبارہ سنائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ سنایا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا، خدا کی قسم تم تو دونوں میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر وہ عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی کہ خدا کی قسم میں ہی ان دونوں کی ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کی فرما برداری کرنے سے جو پھل ملتا ہے وہ پھل بڑا شاندار ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ مصیبت کے وقت میں صبر کرنا چاہیے، صبر ہی سب سے اچھی چیز ہے۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے آباد کر دے۔ آدمی آج غریب ہے، نہ جانے کب وہ امیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہ جانے کب اس کی تقدیر کو بدل دے۔ ناظرین اکرام، ہمیں ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مصیبت کے وقت میں صبر کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔